آج آپ کو ایک واقعہ پاکستان ایئر لائن کے ساتھ جو پیش ہے بتاتے ہیں کہ کس مہارت کے ساتھ پاکستانی پائلٹس نے اس واقعے کو ہینڈل کیا، پاکستانی فورسز نے تمام نے مل کر اس واقعے کو کس طریقے سے ہینڈل کیا۔ تو ناظرین شروع کرتے ہیں۔ 25 مئی 1998 5:35 پاکستانی طیارے کو ہائی جیک کر لیا۔ یہ طیارہ اس وقت ہائی جیک کیا جب یہ طیارہ گوادر ایئرپورٹ سے حیدرآباد ایئرپورٹ کی جانب رواں تھا۔ اس ہائی جیک کا آغاز تو کسی بھی دوسری ہائی جیکنگ کی طرح ہی ہوا، لیکن انجام کچھ ایسا ہوا جس کی تاریخ میں مثال نہیں۔ PIA فوکر F-27 طیارے نے گوادر سے حیدرآباد کے لیے ٹیک آف کیا تو کچھ ہی وقت میں جہاز میں موجود 3 ہائی جیکروں نے عملے کو یرغمال بنا لیا۔ طیارے میں موجود 33 مسافر تھے، جبکہ عملے کے 5 ارکان سوار تھے اور 3 مسلح افراد جن کا تعلق بلوچستان کی ایک مسلح علیحدگی پسند تنظیم سے تھا۔ ہائی جیکروں نے پائلٹ کو حکم دیا کہ طیارے کو بھارت لے جائیں۔ انہوں نے اپنی منزل بھارتی دارالحکومت بتائی۔ ان کے پاس نئی دہلی ایئرپورٹ کا نقشہ بھی موجود تھا اور تمام تر لوازمات کے ساتھ یہ اپنے مشن کو تکمیل پہنچانے کے لیے کوشاں تھے۔ پائلٹ نے ہائی جیکروں کو بتایا کہ ایندھن کم ہے، جس کے باعث ہم دلی تک جانا تو ممکن نہیں ہے، البتہ ایندھن بھروانے کے لیے ہم بھارتی شہر حیدرآباد میں اس کو اتار سکتے ہیں۔ بہادر پائلٹ نے خطرناک صورتحال میں بھی اپنے حواس قائم رکھے اور انتہائی ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارتی حیدرآباد کے بجائے پاکستانی حیدرآباد کے ایئرپورٹ حکام سے رابطہ کیا اور شارٹ کوڈ میں بتایا کہ طیارہ اغوا ہو گیا ہے، اور پائلٹ نے کمال مہارت سے بتایا کہ آپ انڈیا کے بھوجن ایئرپورٹ سے بات کر رہے ہیں، جبکہ دریں اثنا یہ کمیونیکیشن پاکستان ایئر فورس نے بھی سن لی تھی۔ صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے پاک فضائیہ کے طیارے بھی فضا میں بلند ہو چکے تھے، جو اس طیارے کو اپنے کنٹرول میں لے چکے تھے، جبکہ دوسری طرف حیدرآباد کے حکام اور پائلٹ کی حاضر دماغی سے ہائی جیکر بھی یہ دھوکہ کھا چکے تھے کہ وہ بھارتی شہر حیدرآباد کے بھوجن ایئرپورٹ پر اتر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ یہاں پہ ایک چیز تھوڑی سی مزید ایڈ کرنا چاہوں کہ اس وقت کے جو حیدرآباد کے پولیس فورس کے افسر تھے، انہوں نے حیدرآباد میں اس وقت عشاء کی اذان کا جو وقت تھا وہ تمام مساجد میں بتا دیا کہ یہ لاؤڈ سپیکر پر آپ نے اذان نہیں دینی، تاکہ ہائی جیکروں کو یہ نہ پتہ چل سکے کہ ہم پاکستان ہی میں ہیں۔ طیارہ پاکستانی شہر حیدرآباد کے ایئرپورٹ پر لینڈ تو کر گیا۔ اب ہائی جیکروں پر قابو پانے کا مشکل مرحلہ، جو سب سے مشکل ترین کام ہوتا ہے، وہ سامنے آیا تھا کہ صورتحال کو کیسے کنٹرول کریں۔ اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے ASP ڈاکٹر عثمان انور اور SSP حیدرآباد اختر گورچائی نے ہمت اور ذہانت کا مظاہرہ کیا اور بھارتی افسران رام اور اشوک بن کر طیارے میں پانی اور کھانا پہنچانے کے بہانے داخل ہوئے، جبکہ یہ دونوں افسران آپس میں ہندی میں بات کر رہے تھے تاکہ ہائی جیکروں کو محسوس نہ ہو کہ وہ انڈیا میں موجود ہیں
یا پاکستان میں۔ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہندی زبان میں گفتگو کر کے بھی ہائی جیکروں کو خوب چکمہ دیا اور ان کے ساتھ مذاکرات کر کے انہیں قائل کر لیا کہ وہ خواتین اور بچوں کو جانے دیں، جس کے بعد انہیں ایندھن فراہم کر دیا جائے گا اور وہ نئی دلی روانہ ہو سکیں گے۔ خواتین اور بچوں کے طیارے سے نکل جانے کے بعد جب پولیس افسران نے ہائی جیکروں کا دھیان اپنی باتوں میں لگا رکھا تھا تو پاکستان آرمی کے کمانڈوز اور آرمی رینجرز کے جوان کی اگلی اور پچھلی سمت سے بجلی کی رفتار سے وہ طیارے میں داخل ہوئے اور مسلح ہائی جیکروں پر جپٹ پڑے۔ اتفاق سے اسی دوران طیارے کے اندر موجود ایک پولیس افسر نے، جس نے بھارتی افسر کا روپ دھار رکھا تھا، جوش میں آ کر اللہ اکبر کا نعرہ بھی بلند کر دیا، جس پر ہائی جیکر چونک اٹھے اور ان پر گولی چلا دی، لیکن خوش قسمتی سے وہ بچ گئے۔ پاک فوج کے شیر دل کمانڈوں کا حملہ اس قدر اچانک اور خوف زدہ کر دینے والا تھا کہ ہائی جیکر بموں سے لیس ہونے کے باوجود بھی بے بس ہو کر رہ گئے اور 2 منٹ سے کم وقت میں تینوں کو زندہ گرفتار کر لیا۔ ان 3 مجرموں پر مقدمہ چلایا گیا اور بالآخر 28 مئی 2015 کو انہیں پھانسی دے دی گئی۔ ناظرین، پی آئی اے کے کمال مہارت پائلٹ اور دوسرا فورسز کے نوجوان جنہوں نے کمال مہارت دکھائی، اس وقت ایک تاثر جب پولیس افسران کو فوراً بلانے کے لیے دیا گیا تو ان کے ذہن میں ایک یہ بات بھی چل رہی تھی کہ انڈیا اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ کافی کشیدہ ہیں۔ یہ باتیں عام چل رہی تھی کہ انڈیا جوابی ایٹمی دھماکے کرنے سے روکنے کے لیے پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے۔ جب تمام نوجوانوں کو ایئرپورٹ پہ بلانے کی یکدم ہنگامی صورتحال میں ہوئی تو سب کے ذہن میں پہلے یہ آیا تھا۔ تو ناظرین، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔